صحرا کے بیچوں بیچ تیز دھوپ اپنے جوبن پر تھی۔ ریت کے ذرات جلتی ہوئی چنگاریوں کی مانند اڑ رہے تھے۔ ایسے میں ایک مسافر جس کا نام زاہد تھا اپنے اونٹ کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پسینے کے قطرے اس کے ماتھے سے بہتے ہوئے اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر کوئی شکایت کا تاثر نہ تھا۔ زاہد کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ ایک صابر اور شاکر دل رکھنے والا انسان تھا۔ زندگی میں اس نے کئی دکھ دیکھے تھے، لیکن اس نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر نیکی کے بدلے تمہیں تکلیف بھی ملے تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے ناراض نہیں بلکہ تمہیں آزمائش کے قابل سمجھتا ہے۔ اس دن وہ قافلے سے الگ ہو گیا تھا۔ راستہ طویل اور دشوار تھا۔ اس کے پاس تھوڑا سا پانی اور ایک خشک روٹی تھی۔ 2 دن سے وہ کسی بستی تک نہ پہنچ سکا تھا۔ اس کا اونٹ بھی ہانپنے لگا تھا۔ سورج بھی غروب ہونے کو تھا کہ اتنی ہی دیر میں اسے دور ایک جھونپڑی نظر آئی۔ زاہد کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ وہ وہاں پہنچا اور دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی وہاں جھونپڑی کے باہر بیٹھا ہے۔ اس کے کپڑے پرانے اور بوسیدہ تھے، لیکن چہرے پر ایک عجیب ہی نور جھلک رہا تھا۔ اس نے اس بوڑھے آدمی سے سلام کیا۔ میں ایک مسافر ہوں بابا جی، کیا تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ بوڑھے نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹے ہمارے پاس دنیا کا مال نہیں، لیکن مہمان کی خدمت ایمان کا حصہ ہے۔ اس نے مٹی کے برتن سے تھوڑا سا پانی نکالا، زاہد کو دیا اور پھر اپنے پاس بچی ہوئی ایک روٹی بھی زاہد کے سامنے رکھ دی۔ زاہد نے دعا دی، اللہ آپ کو جزا دے بابا، آپ نے ایک مسافر کی مدد کی ہے۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، بیٹا نیکی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، بس نیت سچی ہونی چاہیے۔ اسی لمحے زاہد نے اپنی تھیلی میں سے کچھ سکے نکال کر بابا کو دینا چاہا۔ بوڑھے نے جب یہ دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا، بیٹا میں نے نیکی یہ دولت کے لیے نہیں کی، نیکی تو وہ ہوتی ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے۔ رات ایسے ہی گزر گئی۔ زاہد نے وہاں آرام کیا۔ صبح آنکھ کھلی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ بابا نہ پانی کا وہ برتن، بس دروازے کے قریب ایک کاغذ رکھا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، اے مسافر اللہ پر بھروسہ رکھ، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، بس وقت لگتا ہے، آگے جو دیکھے گا وہ اسی نیکی کا بدلہ ہوگا۔ زاہد حیران رہ گیا۔ دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، نہ خوف نہ شکایت، بس ایک عجیب سا سکون۔ اس نے پھر سفر شروع کیا۔ دوپہر تک وہ ایک اور مقام پر پہنچا جہاں دور تک خیمے لگے تھے۔ سپاہیوں کی چہل پہل تھی اور درمیان میں ایک شاندار خیمہ جس پر بادشاہ کا پرچم لہرا رہا تھا۔ زاہد کو یوں لگا کہ جیسے وہ کسی بادشاہ کے لشکر کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہی جگہ، یہی لمحہ اس کے لیے ایک نئی آزمائش کا سفر شروع کرنے والا ہے، جہاں نیکی، صبر اور تقدیر سب آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ وہ ان خیموں کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ خیمے سنہری کپڑوں سے بنے ہوئے تھے۔ سپاہی جنگی لباس پہنے، نیزے تھامے خیموں کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ زاہد اپنے اونٹ کو تھام کر آہستہ آہستہ ایک سپاہی کے پاس گیا۔ بھائی میں ایک مسافر ہوں، اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا پانی بھر لوں۔ سپاہی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور بولا، یہ ناصر بن حارث کا لشکر ہے، یہاں کسی کو اجازت کے بغیر آنے کی اجازت نہیں۔ زاہد عاجزی سے بولا، میں ایک تھکا ہوا مسافر ہوں، کسی نقصان کا ارادہ نہیں رکھتا، بس تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سایہ چاہیے۔ سپاہی نے کچھ سوچا اور پھر بولا، ذرا ٹھہرو، میں حاکم سے بات کر لوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور آدمی باہر آیا، وزیر فہیم الدین۔ اس نے زاہد کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کیا تم مسافر ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ زاہد نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، سفر، پیاس اور بوڑھے کا ذکر۔ وزیر نے سب کچھ غور سے سنا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آؤ ہمارے بادشاہ کو بھی اپنی کہانی سناؤ، شاید تمہارے نصیب میں بھی کچھ لکھا ہو۔ زاہد حیران تھا لیکن بولا نہیں۔ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور بادشاہ ناصر بن حارث اپنے تخت پر بیٹھا تسبیح گھما رہا تھا۔ بادشاہ نے جب زاہد کو دیکھا تو کہا، اے مسافر تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون ہے، حالانکہ تم تنہا ہو، پیاسے ہو، تم نے یہ ایمان کہاں سے پایا؟ زاہد نے جواب دیا، جہاں یقین ہو کہ رزق دینے والا بندہ نہیں خدا ہے، وہاں دل کو سکون رہتا ہے۔ بادشاہ یہ جملہ سن کر چونک گیا۔ بہت عرصہ بعد کسی نے یہ الفاظ کہے ہیں،
تمہارا نام کیا ہے؟ زاہد بن یعقوب۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا۔ فہیم الدین، آج سے یہ شخص ہمارے لشکر کے ساتھ رہے گا، اسے آرام دو اور اسے جو چاہیے مہیا کرو۔ زاہد نے عاجزی کے ساتھ سر جھکا دیا۔ رات کو بادشاہ نے زاہد کو اپنے خیمے میں بلایا۔ زاہد، میں برسوں سے ایک خواب دیکھتا ہوں کہ جیسے ایک اجنبی میرے پاس آتا ہے اور مجھے نیکی کا اصل مطلب سکھاتا ہے، کیا تم وہی شخص ہو؟ زاہد ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں تو خود سبق سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ سلامت، اگر مجھ سے کوئی بھلائی ظاہر ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ بھلائی اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں۔ یہ بات بادشاہ کے دل پر اثر کر گئی، لیکن وزیر فہیم الدین کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری تھی۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ آدمی بادشاہ کا نور نظر بن گیا تو میرا اثر ختم ہو جائے گا۔ چند دن گزرے، زاہد لشکر میں عزت پانے لگا۔ سب لوگ اس کے اخلاق، اس کی سچائی اور اس کے ایمانداری سے متاثر تھے۔ بادشاہ بھی اسے اکثر بلاتا، اس سے مشورہ لیتا اور کہتا، زاہد، تمہاری باتوں میں ایک عجیب ہی نور ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے آنے کے پیچھے کوئی راز ہے۔ ایک دن وزیر فہیم الدین بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان لرز رہی ہے۔ کہو، کیا بات ہے؟ یہ شخص زاہد، مجھے لگتا ہے یہ کوئی جاسوس ہے۔ یہ آپ کے خیمے اور آپ کے رازوں کے قریب رہتا ہے، شاید یہ دشمن بادشاہ کا کوئی آدمی ہو۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ چونک گیا۔ کیا تمہیں کوئی ثبوت ملا؟ ابھی نہیں، لیکن وقت سب کچھ بتا دے گا۔ بادشاہ نے کچھ سوچا اور پھر کہا، اگر یہ سچ ہوا تو میں فیصلہ خود کروں گا، اگر یہ الزام جھوٹا نکلا تو انجام سخت ہوگا۔ وزیر فہیم الدین نے اسی رات ایک خفیہ چال چلی۔ وہ زاہد کے خیمے کے قریب آیا اور بادشاہ کا قیمتی خنجر وہاں چھپا دیا تاکہ صبح اس پر الزام لگایا جا سکے۔ اگلی صبح لشکر میں شور مچ گیا کہ بادشاہ کا خنجر چوری ہو گیا۔ سپاہیوں نے تلاش شروع کر دی اور کچھ دیر بعد خنجر زاہد کے خیمے سے برآمد ہوا۔ لشکر میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کے چہرے پر صدمے کے آثار تھے۔ زاہد، تم نے یہ کیا کیا؟ زاہد کے ہونٹ خشک تھے لیکن آنکھوں میں ایک یقین کی چمک باقی تھی۔ میں بے قصور ہوں حضور، اللہ گواہ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں تو میں خاموش ہوں، میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ بادشاہ خاموش تھا۔ لشکر کے سامنے یہ پہلا موقع تھا کہ بادشاہ کے دل میں ایمان اور انصاف کی جنگ چھڑ گئی۔ بادشاہ ناصر بن حارث اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہر آنکھ زاہد کی طرف تھی جس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ کسی دنیاوی فیصلے کے نہیں بلکہ ابدی حقیقت کے انتظار میں ہو۔ وزیر فہیم الدین کے چہرے پر فخر کی جھلک تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی چال کامیاب ہو چکی ہے۔ بادشاہ نے تسبیح کے دانے چھوڑ کر کہا، زاہد، تم پر چوری کا الزام ہے، کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ زاہد نے آہستہ آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، انسان کا انصاف آنکھ سے دیکھتا ہے مگر رب کا انصاف دل کی نیت سے۔ اگر میری نیت پاک ہے تو میرا رب میری صفائی خود دے گا۔ یہ جملہ سن کر دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا، فہیم الدین، تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس ثبوت ہے، کیا تم یہ الزام اللہ کے سامنے بھی دہرا سکتے ہو؟ وزیر نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، علی جا، خنجر اس کے خیمے سے ملا ہے، اس سے بڑھ کر ثبوت کی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ بادشاہ خاموش رہا، پھر حکم دیا، زاہد کو قید خانے میں ڈال دو جب تک کہ حقیقت واضح نہ ہو۔ سپاہی آگے بڑھے۔ زاہد خاموش رہا مگر آخری بار جاتے جاتے بادشاہ کی طرف دیکھ کر آخری الفاظ کہے، بادشاہ سلامت، کبھی کبھی نیکی کا صلہ فوراً نہیں ملتا، کبھی وہ الزام کی صورت میں آتا ہے تاکہ نیکی کا وزن جانچا جا سکے۔ یہ الفاظ بادشاہ کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ زاہد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا جہاں اندھیرا، ٹھنڈا فرش، دیوار پر نمی، مگر وہ رات بھر دعا کرتا رہا، اے میرے رب، اگر میری نیت صاف ہے تو میری مدد کر۔ اور ادھر بادشاہ کو رات بھر نیند نہ آئی۔ پھر بادشاہ کی آنکھ لگی تو ایک نورانی چہرہ سفید لباس میں اس کے سامنے آیا۔ اے ناصر بن حارث، تمہاری قید میں ایک بے گناہ قید ہے جس پر تم نے گناہ کے شک پر خاموشی اختیار کی۔ یاد رکھو، اگر تم انصاف میں دیر کرو گے تو تقدیر تمہیں جواب دے گی۔ اتنی ہی دیر میں بادشاہ کی آنکھ کھل گئی
وہ हड़बड़ा कर उठ बैठा, माथे पर पसीना था। फौरन एक सिपाही को बुलाया, अभी कैद खाने से जाहिद को लाओ। जाहिद को दरबार में लाया गया। सुबह की हल्की रोशनी दरबार में दाखिल हो रही थी। बादशाह ने नरम लहजे में कहा, जाहिद, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसने मेरे दिल को हिला दिया है। जाहिद ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, कभी कभी ख्वाब वो दिखाते हैं जो हकीकत में छुपा होता है। बादशाह ने सर झुकाया और कहा, तुम आज़ाद हो। मैंने तुम पर शक किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत नहीं आई। जाहिद ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, जिसने अल्लाह पर भरोसा रखा हो वो बंदों से बदला नहीं लेता, वो दुआ करता है कि वो भी हिदायत पा जाएं। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। तुमने मुझे इंसानियत का सबक दे दिया जाहिद, आज से तुम मेरे मुखलिस मुशीर होगे। वज़ीर फ़हीमुद्दीन का रंग उड़ गया। उसने अपने दिल में कहा कि यह शख्स अब बादशाह के दिल पर काबिज़ हो गया है। अगर मैंने कुछ न किया तो मेरा अंजाम करीब है। उसी रात वज़ीर फ़हीमुद्दीन ने एक और मंसूबा बनाया। इस बार वो जाहिद की इज्जत ही नहीं बल्कि उसकी जान लेना चाहता था। उसने दूध में जहर मिलाकर बादशाह के खैमे में भिजवा दिया, मगर तकदीर कुछ और थी। सिपाही ने बादशाह की बजाय वो दूध जाहिद के खैमे में पहुंचा दिया। जाहिद, जाहिद, ये दूध बादशाह ने तुम्हारे लिए भेजा था। जाहिद ने वो प्याला हाथ में पकड़ा और दूध को देखा। फिर जाहिद को वही कागज़ याद आया जो बूढ़े ने दिया था। नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, बस वक्त लगता है। उसने मुस्कुराकर वो दूध अपने खादिम इमरान को दे दिया जो कई दिनों से बीमार था। ये दूध तुम पी लो, अल्लाह तुम्हें शिफा दे। इमरान ने शुक्रिया अदा किया और वो दूध पी लिया, और दूध पीते ही वो ज़मीन पर गिर गया। जाहिद घबरा गया। जाहिद ने दुआ पढ़कर उसे सहारा दिया। या रब, ये क्या माजरा है। इधर बादशाह के खैमे में खबर पहुंची कि जाहिद के खादिम की मौत हो गई। दरबार में फिर शोर मच गया। वज़ीर ने मौका देखा और चिल्लाया, आली जा, अब तो सबूत भी बोल रहा है। जाहिद कातिल है। उसने ये जहर बादशाह के लिए रखा था, लेकिन गलती से खादिम ने पी लिया। बादशाह की आंखों में हैरत और दुख था। क्या ये सच हो सकता है? क्या वही जाहिद जिसने नेकी का सबक दिया था वो कातिल बन गया है? दरबार फिर तकसीम हो गया। एक तरफ ईमान और दूसरी तरफ सबूत। ये आजमाइश पहले से ज़्यादा भारी थी। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। महल के दरवाजे बंद थे। मशालों की रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी। जाहिद को दोबारा कैद खाने में डाल दिया गया। हवा में मौत जैसी खामोशी थी। जाहिद ने अपनी पेशानी ज़मीन पर रखी और कहा, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। अगर ये मेरी आजमाइश है तो तू मुझे हिम्मत दे। अगर ये मेरा अंजाम है तो इसे अपनी रज़ा में बदल दे। आँखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर यकीन की चमक पहले से ज़्यादा थी। इधर महल में बादशाह नासिर बिन हारिस बेचैन था। दिल कहता कि जाहिद बेकसूर है, लेकिन वज़ीर फ़हीमुद्दीन के सबूतों ने दिमाग को कैद कर रखा था। सुबह हुई, दरबार लगा। वज़ीर ने बादशाह के सामने सर झुकाया। आली जा, अब इंसाफ का वक्त है। कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इबरत कायम हो। बादशाह खामोश रहा, फिर बोला, जाहिद को दरबार में लाया जाए। जाहिद को दरबार में लाया गया। पैरों में जंजीरें, लेकिन आंखों में नूर। सब लोग हैरान थे कि ऐसा शख्स जो मौत के दहाने पर है इस कदर पुरसकून कैसे हो सकता है। बादशाह ने संजीदगी से कहा, जाहिद, तुम्हारे ऊपर जहर देने का इल्ज़ाम है, क्या तुम इकरार करते हो? जाहिद ने नरमी से जवाब दिया, इकरार इस बात का करता हूँ कि मैंने हमेशा नेकी की और नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। लेकिन अगर मेरा रब चाहे कि मेरी नेकी का सिला मौत हो तो मैं राज़ी हूँ। ये अल्फाज दरबार में गूंज उठे। बादशाह के हाथ लरजने लगे। इसने तस्बीह के दाने छोड़ दिए। इसी वक्त एक सिपाही दरबार में अंदर दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक पर्ची थी। उसकी सांस फूल रही थी। आली जा, एक अजीब ही वाक़या हुआ है। क्या हुआ? बादशाह ने पूछा। रात कैद खाने के करीब एक बूढ़ा दरवेश आया। उसने कहा कि वो जाहिद के लिए एक पैगाम लाया है। फिर वो ये कागज़ देकर गायब हो गया। बादशाह ने हैरान होकर वो कागज़ खोला। इस पर वही जुमला लिखा था कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, बस वक्त लगता है। बादशाह का दिल धड़क उठा। यही अल्फाज जाहिद ने भी कहे थे जब वो पहली बार मेरे दरबार में आया था। जाहिद ने खामोशी के साथ सर झुका दिया। ये अल्फाज मुझे भी एक दरवेश ने कहे थे। आली जा, शायद वही अल्लाह का पैगाम लाने वाला था। बादशाह ने हुक्म दिया,
کہ اس معاملے کی دوبارہ تشخیص ہوگی۔ جب تک حقیقت سامنے نہیں آ جاتی، وزیر فہیم الدین کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ حقیقت ظاہر ہو گئی تو انجام بہت خوفناک ہوگا۔ اسی رات بادشاہ نے اپنے ماہر ترین جاسوسوں کو بھیجا۔ انہوں نے محل کے اندر ہر سپاہی، ہر نوکر سے پوچھ تاچھ شروع کی۔ کچھ گھنٹوں بعد ایک نوکر کو پکڑا گیا جو روتے ہوئے بولا، میں قصوروار ہوں۔ مجھے وزیر فہیم الدین نے حکم دیا تھا کہ بادشاہ کے دودھ میں زہر ملاؤ، لیکن میں نے غلطی سے وہ دودھ زاہد کے خادم کو دے دیا۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو یہ سن کر بادشاہ کے چہرے پر دکھ اور غصہ دونوں نمودار ہوئے۔ اللہ اکبر! فہیم الدین، تم نے نیکی کو ظلم سے بدلنے کی کوشش کی۔ عالی جا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں ڈر گیا تھا کہ زاہد آپ کی نظروں میں میری جگہ لے جائے گا۔ جس نے سچ کو چھپایا وہ دراصل ایمان کو چھپاتا ہے۔ تمہارا انجام تمہارے جرم کے مطابق ہوگا۔ وزیر کو قید کر لیا گیا۔ بادشاہ خود قید خانے میں گیا اور جا کر زاہد کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ زاہد، میں شرمندہ ہوں۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہیں الزام دیا، لیکن تم نے بدلے میں مجھے صرف دعا دی۔ زاہد نے جواب دیا، عالی جا، اگر آپ نے میرا امتحان لیا تو میں نے بھی اللہ کا امتحان نہیں چھوڑا۔ میں جانتا تھا کہ نیکی دیر سے ضرور لیکن رنگ ضرور لاتی ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زاہد، تم میرے استاد ہو۔ آج سے تمہارے لیے محل کے دروازے کھلے ہیں۔ تم میرے دل کے قریب ترین رہو گے۔ زاہد نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اے رب، اس بادشاہ کے دل میں تو وہی انصاف زندہ رکھنا جو تو چاہتا ہے۔ محل کے صحن میں فجر کی اذان گونجی۔ ریگستان کے اس مسافر کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ سچ کا وقت واقعی قریب تھا۔ صبح کی سنہری کرنوں نے محل کے دروازے چھوئے۔ فضا میں سکون تھا، جیسے ظلم کے بعد روشنی نے سانس لی ہو۔ زاہد محل کے باغ میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ ناصر بن حارث خود اس کے پاس آیا اور ادب سے پاس بیٹھ گیا۔ زاہد، تم نے اپنی نیکی سے میرے دل کے دروازے بدل دیے۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں اس ملک کے لیے کیا کروں کہ یہ اندھیرے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ زاہد نے ادب سے کہا، عالی جا، جب تخت پر بیٹھنے والا اللہ سے ڈرے تو رعایا خود بخود نیک ہو جاتی ہے۔ آپ انصاف کو اپنی تلوار بنا لیں، رحم کو اپنی زبان اور ایمان کو اپنی ڈھال۔ بادشاہ نے اپنا سر جھکا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد محل میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ تم ہی مشورہ دو، کیا کیا جائے؟ زاہد نے کہا، جو دولت محل کی دیواروں میں قید ہے وہ اللہ کے بندوں کی امانت ہے۔ ان خزانوں کے دروازے کھول دو تاکہ نیکی کا بدلہ اللہ تمہیں خود دے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا۔ خزانوں کے دروازے کھولے گئے اور سونا چاندی غریبوں میں بانٹا گیا۔ لوگ دعائیں دینے لگے کہ اللہ بادشاہ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ محل کے باہر ایک بوڑھی عورت ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی تھی، یہ نیکی ہم سب کے لیے سکون بن گئی۔ زاہد کے دل میں سکون اتر آیا۔ اسی وقت بادشاہ ناصر بن حارث نے اعلان کیا، آج سے اس سلطنت کا نیا قانون ہوگا۔ کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا اور کسی بھی نیک شخص کو شک کی بنا پر قید نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں نے نعرہ لگایا، نیکی جیت گئی اور ظلم ہار گیا۔ زاہد خاموشی سے محل کے دروازے سے نکل گیا۔ کسی نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو زاہد؟ زاہد مسکرا کر بولا، جہاں نیکی کی ضرورت ہے وہاں میرا سفر ختم نہیں ہوتا۔ ہوا نے اس کے الفاظ دور تک پہنچا دیے۔ زاہد کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ نیکی کے مسافر کے نام کے طور پر بادشاہ ناصر بن حارث کے دور میں اب خوشحالی لوٹ آئی تھی۔ بازاروں میں رونق، مساجد میں روشنی اور لوگوں کے چہروں پر اطمینان تھا۔ وہ شخص جس کی نیکی سے یہ انقلاب آیا وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ محل کے لوگ اکثر کہتے، وہ آیا تھا اور ہوا کی طرح غائب ہو گیا، مگر جن کے دلوں میں ایمان تھا وہ جانتے تھے کہ زاہد گیا نہیں بلکہ نیکی کے نئے سفر پر نکلا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا ایک زخمی پرندے کو اٹھائے پھرتا تھا۔ لوگ ہنستے تھے کہ یہ اس زخمی پرندے کا کیا کرے گا۔ لڑکے نے جواب دیا، نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، نیت بڑی ہوتی ہے۔ اسی وقت ایک مسافر وہاں سے گزرا، چہرہ دھوپ سے جلا ہوا مگر آنکھوں میں سکون۔ وہی زاہد تھا۔ اس نے لڑکے کو مسکرا کر دیکھا، پرندے کو فضا میں چھوڑتے ہوئے بولا، بیٹا، یہ نیکی تمہیں کل وہ دے گی جو تم مانگ بھی نہیں سکتے۔ لڑکے نے زاہد کی طرف دیکھا، بابا آپ کون ہیں؟ زاہد نے جواب دیا، بیٹا میں ایک مسافر ہوں، نیکی کا مسافر۔ ادھر بادشاہ ناصر اب بوڑھا ہو چکا تھا۔
اس نے دربار میں سب کو بلایا اور کہا، میں نے تخت پر بیٹھ کر دولت بانٹی، لیکن اصل سکون تب ملا جب ایک نیک شخص نے مجھے نیکی کا راستہ دکھایا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر وہ زاہد نہ آتا تو آج میں بھی غرور میں کھو گیا ہوتا۔ اسی رات بادشاہ نے خواب دیکھا۔ وہی زاہد سفید لباس پہنے دریا کے کنارے کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا، ناصر، تمہاری نیکی اب تمہارے ساتھ چلے گی۔ تم نے جو تقسیم کیا وہ تمہارے حق میں لکھ دیا گیا۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، دل میں اطمینان اور چہرے پر مسکراہٹ۔ سالوں بعد جب لوگ کسی کی مدد کرتے تو کہتے، یہ زاہد بادشاہ کی نیکی کی یاد ہے۔ یوں وہ ایک نیکی جو قید خانے میں آزمائش سے شروع ہوئی تھی، پوری سلطنت کے لیے روشنی بن گئی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔